ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ خلاصی کس طرح ملے گی؟ نجات کس طرح ملے گی دنیا آخرت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ املک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلو، ویسے وقت جو ہے ایسے جگہوں میں نہ جاؤ جہاں جانے سے دین اور دنیا کا نقصان ہے۔ تو گھر میں رہا کرو گے تو محفوظ رہو گے۔ گناہ ہو جائے تو اس پہ اللہ سے رو کے توبہ کرو ندامت کے ساتھ، یہ عمل اللہ کو محبوب۔ بندہ جب گناہ پہ رو کے ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ یعنی گناہ ہونا اتنا کبھی نہیں ہے جتنا گناہ پہ جرت کرنا، اصرار کرنا، بار بار کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ ہو جائے اس پر توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ املک علیک لسانک، پہلی بات جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ سب سے زیادہ ہلاکت ہے زبان کی، سب سے زیادہ پکڑ بھی زبان کی وجہ سے ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ ایک بات زبان سے نکال رہا تو اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کا اتنا وبال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور پھینکا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب دور۔ اور کوئی بات اللہ کی رضا کی اس طرح کہہ دیتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس سے جنت کی اعلیٰ درجوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، جتنا استعمال کم ہوگا اتنا صحیح ہوگا۔ من کثر کلامہ کثر غلطہ، جو زیادہ استعمال کرے گا زبان کو زیادہ غلطیاں کرے گا، تو کم استعمال کرے گا، زیادہ استعمال کریں تو اللہ کی یاد میں کریں۔ اللہ کی یاد میں کثرت مطلوب ہے۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بس ایک ہی کام کثرت سے کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کام میں کثرت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا۔ اللہم لک الحمد کما انت